بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي رواية أبواب الرحمة رواه البخاري ومسلم. حضرات خواتین اور ناظرین، ماہ مبارک کا عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے. ارشاد ربانی ہے اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت کا لفظ آیا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں اس کا حصول تقوی ہے. اور ویسے بھی رمضان مبارک کا مہینہ فطرت انسانی کا ایک عین مطابق ہے. حضرت الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث کی جو پڑھی گئی بڑی عجیب و غریب تشریح فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے صالح اور نیک بندے رمضان میں چونکہ طاعات اور حسنات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ دنوں کو روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو قیام اللیل یعنی تراویح پڑھتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور جب وہ طاعات ربانی میں لگیں گے اور ذکر و اذکار میں رہیں گے، تراویح پڑھیں گے، صدقات اور زکات اور خیرات کے فریضے کو انجام دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر تقوی کی علامات اور تقوی کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ پیدا کر دیتے ہیں. ایک دوسری روایت میں رمضان المبارک کی فضیلت اہمیت سے متعلق فرمایا گیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وابن ماجه.
اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش شیاطین اور جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے اے خیر اور نیکی کے طالب قدم تو آگے بڑھا، اور اے بدی کے کرنے والے بدی سے رک جا، اور اللہ کی طرف سے بہت سے گنہگاروں کو دوزخ سے رہائی دے دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا اس میں زبردست عبادت فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ، صدقات، زکوٰۃ اور مالی طور پر عبادت کو انجام دیتے۔ اسی وجہ سے بخاری شریف کی روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان كان جبرائيل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبرائيل كان أجود بالخير من الريح المرسلة۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور اللہ کی مخلوق کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے زیادہ داعی تھے، فائز تھے، اور رمضان میں آپ کی کریمانہ صفات اور ضیاء کی ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان کی ہر رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور فرماتے تھے، تو جب روزانہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے اور آپ کی یہ کریمانہ صفت اور نفع رسانی اور خیر کی بخشش کے لیے اور خیر کے لیے اور خیر کے کاموں کے لیے صفات کو دیکھتے جو کہ آپ کی صفت ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی اور اس میں زور پیدا ہوا جاتا تھا، تو اس کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو حضرت جبرائیل بھی خوش ہوتے۔ تو محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ آج کا مسلمان موجودہ حالات کے تناظر میں طرح طرح کی عیاشیوں میں مبتلا ہے۔ آج جو حضرات ویسے 11 مہینے گناہوں میں گزارتے تھے، ابھی بھی اس رمضان میں اللہ کے ذکر سے، تلاوت قرآن سے غافل ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں ہر نیک عمل کا ثواب اللہ بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور آپ نے اس میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر کی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نوافل کو ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور فرمایا اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔
اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ بھائیو بزرگو دوستو، اس مبارک مہینے میں اللہ کے نبی، صحابہ، مجتہدین، ائمہ، سلف صالحین کیسے رمضان گزارتے تھے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ تاریخ میں آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ باوجود بڑے تاجر کبیر بزنس مین کے رمضان کے مہینے میں ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے اور ایک رات میں نوافل میں، تہجد میں، تراویح میں۔ ایسے ہی ہمارے اکابر اور مشائخ گزرے ہیں، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی، حضرت الحاج میاں جی نور محمد جنجانوی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری، حضرت شاہ مولانا مفکر اسلام ابو الحسن علی ندوی، مولانا رحمت اللہ تہرانوی، حضرت مولانا محمد الیاس بانی تبلیغ، یہ حضرات دن میں روزہ رکھتے، قرآن پڑھتے اور راتوں کو عبادت کرتے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں کم سے کم 40 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ مجھ سے ہمارے استاد جلیل مربی عظیم اور محمد رشید الاسلامی چیپاٹا سامبیا کے مؤسس بانی و محتمم و ناظم حضرت مولانا عبدالرحیم مطالعہ رحمہ اللہ نے بتلایا کہ اخیر کا جو رمضان حضرت شیخ کا سہارنپور میں گزرا اس میں آپ نے 63 قرآن ختم فرمائے، اور حضرت مولانا خلیل سہارنپوری کے بارے میں آتا ہے آپ رمضان میں قرآن کریم دن میں ختم کر کے راتوں کو تہجد پڑھتے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رات میں قرآن پڑھتے، تراویح الگ، تہجد میں قرآن الگ، اور دن کے اندر قرآن کی تلاوت الگ۔ میری آنکھوں نے حضرت مولانا عبدالرحیم مطالعہ دیکھا ہے، پورے سال 5 سال 10 سپارے پڑھتے، 1000 بار درود شریف پڑھتے، صلاۃ التسبیح پڑھتے، اور رمضان المبارک کے ساتھ محمد رشید کی شامدار مسجد میں گزارا ہے۔ آپ 24 گھنٹے میں کئی قرآن ختم کر لیتے، آپ ذکر و اذکار کر کے روتے، اور سب سے زیادہ اس مبارک مہینے میں میں نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کو دیکھا ہے، رات میں روتے، تہجد پڑھتے، قرآن پڑھتے، دعا کرتے، اور بہت زیادہ اس کا اہتمام فرماتے۔ ہمارے اکابر مشائخ کی تاریخ کو پڑھیں، اکابر رمضان کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں۔ دوستو وقت گزر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، بقول شاعر ہو رہی ہے عمر مثل برف کا کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، آج ہم اور آپ ہیں کل نہیں ہوں گے۔ کتنے دوست تھے دنیا سے چلے گئے، ہم کو یہ قرآن، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ غریبوں کی مدد کرنا کام آئے گا۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، شہر الصبر و شہر المواسات، صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ مسلمان نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، غریبوں کی مدد کرے، یتامى مساکین کی مدد کرے، اور باب مدارس علماء اور طلباء کی مدد کرے، اپنے ائمہ کی مدد کرے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالرحیم مطالعہ کو میں نے دیکھا، جب تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک مہمان رسول کھانا نہ کھا لے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے مجھ سے کئی مرتبہ فرمایا مہمان رسول نے کھانا کھایا، انہوں نے کپڑے پہنے، انہوں نے نماز پڑھی، ان کو نیند آ گئی۔ ایسے ہی ہمارے اکابر کی تاریخ مشائخ کی بھری ہوئی ہے، ایسے ہی
حضرت مولانا مفکر اسلام علی میاں ندوی کو میں نے دیکھا غریبوں کا خیال کرتے، بیواؤں کا خیال کرتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے آپ نوافل کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی بہت خیرات کرتے، چھپ کر کرتے، علانیہ کرتے. اللہ پاک ہمیں ان اکابر مشائخ کی تاریخ کو یاد رکھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب حاضرین سامعین نے مجھ سے فرمائش کی، افریقہ سے اور دیگر جگہوں سے فون آئے کہ آپ جب بھی بیان یا کوئی بیان دیں اور نشر کریں تو یہ مناجات حضرت خواجہ عزیز الحسن منصور کی آخر میں پڑھ دیں. تو میں سامعین سامعات کے لیے، ناظرین اور تمام دیکھنے والے سننے والوں کے لیے یہ مناجات پڑھ رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ گزرے ہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن منصور، ان کی یہ مناجات ہے، یہ سنیں اور پھر دعا کریں. یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا، یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس سادہ میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس سادہ میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیرا گدا بن کر کسی کا دستے نگر شان، بندے مال و زر نبم میں طالب عز و جان، راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ، اور چین نم میں جب تک راز وحدت سے آگاہ. اب تو رہے بس سادہ میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مناجات طویل ہے، صرف آخری ایک شعر ملاحظہ کر لیجئے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھے سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس سادہ میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سیدنا مولانا محمد رسول اللہ. آخر میں ناظرین سے میری التجا اور دعا اور التماس ہے، گزارش ہے، اپیل ہے کہ اس ماہ مبارک میں غریبوں مظلوموں کو خوب یاد رکھیں. لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کے اندر پڑوسیوں کا اور مدارس کے طلباء کا خیال رکھیں. مدارس کے طلباء کو کھلانا پلانا، ان کے کھانے کا، رہنے کا، تعلیم کا انتظام کرنا بہت بڑا ثواب ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے حضرت استاد جلیل حضرت مولانا محمد الیاس دامت برکاتہ بانی و ناظم جامعہ اسلامیہ بیت العلوم طبلی مزرعہ نے خود مجھے سنایا کہ ہمارے کانوں نے استاد جلیل سے سنا کہ حضرت مدنی نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کا
مفہوم سب جانتے ہیں کہ تم سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے قرآن سکھائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرمانے لگے، اس کی تشریح کرتے ہوئے قرآن کریم کے سکھانے میں وہ بھی شامل ہیں جو قرآن مجید پڑھنے والوں کو چندہ دیتے ہیں، دلواتے ہیں، بتاتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا اگر ایک حافظ القرآن آپ کے پیسے سے پڑھ گیا، آپ کے پیسے سے تربیت پا گیا، کل قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہ فرمایا ایک حافظ القرآن کل قیامت کے دن اللہ پاک جب سے کہیں گے سفارش کر، تو ان لوگوں کی سفارش کرے گا جنہوں نے ان کے مدرسے میں چندہ دیا اور وہ چندہ لے کر کھا کر اور اس کو استعمال کر کے حافظ القرآن بنے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو پوری امت کے مسلمانوں کو، تجار کو، بزنس مین کو، تمام مظلوموں، مسکینوں، یتیموں کا خیال رکھتے ہوئے مدارس کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے، علماء اور طلباء پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔